بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر مرید عباس سیال بھکر شان رسالت کا موضوع لے کر حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علمہ بالقلم، علمہ الانسان ما لم یعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ کیا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے؟ کیا کوئی اور خالق ہے؟ جب مانتے ہو کہ اللہ خالق ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اے نبی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ نبی تو جانتا ہے خالق اکبر کون ہے، کس نے پیدا کیا ہے، نور مصطفیٰ۔ اس لیے نبی کو فرما رہا ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، جس نے انسانوں کو بھی پیدا کیا، جس نے مسلمانوں کو بھی پیدا کیا، جس نے کافروں کو بھی پیدا کیا، جس نے منافقین کو بھی پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اسی نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ اپنے رب کے نام سے جو بڑا ہی کریم ہے اور جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ باتیں بتلائیں جن کو وہ جانتا نہ تھا۔ مصطفیٰ کی تو نبوت اس وقت بھی تھی جب اللہ نے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے رسول کا نور خلق فرمایا، تو اس وقت دنیا جہاں تو تھے نہیں، کائنات تو تھی نہیں، ستارے تو تھے نہیں، سیارے تو تھے نہیں، آسمان تو تھا نہیں، زمین تو تھی نہیں۔ پھر کہاں رکھا ہوگا رسول کو؟ جہاں خدا تھا وہاں رسول تھا، جہاں اللہ تھا وہاں رسول تھا۔ اتنا قرب حاصل تھا کہ اور کوئی مخلوق ہی نہ تھی، یا خالق تھا یا محمد تھا، یا محمود تھا یا محمد تھا۔ تو محمد کی نبوت اس وقت بھی تھی جب آدم ابھی آب و گل میں تھے۔ آپ 40 سال پہلے اپنی نبوت پر خود ہی عمل کرتے تھے، 40 سال کے بعد اعلان کیا تاکہ دنیا کو پہلے کردار دکھایا جائے، بتلایا جائے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے یا اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، نبی جو ہے مصطفیٰ وہ اللہ کا نبی بھی ہے، اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، سردار الاولیاء بھی ہیں، سردار الاولیاء بھی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تو پہلے تھے، لیکن کردار کے ذریعے لوگوں کو بتلا دیا کہ ایسے کردار کا مالک یا محمد ہوگا یا آل محمد ہوں گے۔ میرے بتلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کردار دیکھتے جاؤ اور مانتے جاؤ۔ آپ نے 40 سال بعد نبوت کا اعلان کیا۔ جبریل کا نزول 37 سال کی عمر میں ہوا، لیکن وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، اور صرف ایک آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیکہ، یا رسول اللہ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ 40 سال کی عمر میں 27 رجب کو بعثت عام ہوئی اور آپ پر سورہ علق کا نزول ہوا، جس کی پہلی آیت یہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ ایک اللہ نے حکم یہ دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جن کی خلقت کا مقصد میرا یہ تھا کہ میری عبادت کریں۔ ان کا آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ میری عبادت کریں، ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میری عبادت کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں خالق اکبر حکم بھی دے رہا ہوں اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور پڑھنا بھی ہے، اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے۔ جس علم کو انسان اللہ کے نام لے کر پڑھے گا اس علم سے انسان کو فائدہ پہنچے گا۔ جو کام بھی اللہ کا نام لے کر کیا جائے گا اس کام میں برکت ہوگی، تعلیم حاصل کرے گا برکت ہوگی، رزق کے لیے جائے گا برکت ہوگی، سیکھنے کے لیے جائے گا برکت ہوگی، سکھانے کے لیے جائے گا برکت ہوگی۔
مسجد کی طرف جائے گا برکت ہوگی، انسان کی فلاح کے لیے کام کرے گا برکت ہوگی، خوف الہی رکھے گا برکت ہوگی، محمد سے محبت کرے گا برکت ہوگی، محمد و آل محمد سے پیار کرے گا برکت ہوگی، میری نعمتوں پہ راضی ہوگا برکت ہوگی، میری مشکل حالات پہ صبر کرے گا برکت ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اے طالب علمو، پڑھنا تم پہ واجب ہو گیا، خلاق کے اکبر کا یہ حکم ہے کہ پڑھو، خلق الانسان من علق، اے انسان تو تھا کیا؟ تو جمے ہوئے خون سے میں نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر بھی اتنی اکڑ کہ کہتا ہے میں رسول کا ادب نہیں کرتا۔ طبیعت جلالی تھی اور رسول کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ گیا، رسول کی آواز سے اپنی آواز بلند کر لی، شرم آنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو جمے ہوئے خون سے پیدا ہوا ہے، تو میرے سامنے بھی جھک اور میرے محبوب کے سامنے بھی جھک۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور پڑھ اپنے رب کے نام سے جو بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ اب قلم کے ذریعے کیسے تعلیم دی؟ قلم کو بھی اللہ نے خلق کیا، نور کو بھی اللہ نے خلق کیا، محمد کو بھی اللہ نے خلق کیا۔ محمد نے قلم سے لوح محفوظ پر لکھا، کیونکہ لکھنے کے لیے ہاتھ چاہیے، اور ہاتھ یا محمد کے تھے یا علی کے تھے۔ علی کے ہاتھوں کو اللہ نے ید اللہ کہا ہے، علی کی زبان کو اللہ نے لسان اللہ کہا ہے، علی کی آنکھوں کو اللہ نے عین اللہ کہا ہے۔ کیا مقصد؟ کہ ہم اللہ کو کیا توڑ توڑ کر مان رہے ہیں؟ علی کو اللہ مان رہے ہیں، کبھی اس کی آنکھوں کو اللہ کی آنکھیں کہتے ہیں، کبھی اس کے ہاتھوں کو اللہ کے ہاتھ کہتے ہیں۔ نہیں، علی اللہ نہیں ہے، علی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو خلق کیا ہے، لیکن عین اللہ اس لیے ہے کہ دیکھتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، لسان اللہ اس لیے ہے جو بولتا ہے اللہ کی مرضی سے بولتا ہے۔ تبھی تو محمد نے فرمایا کہ علی علم کا دروازہ ہے، علم حاصل کرنا ہو تو علی حاصل کرنا، علی قرآن سے جدا نہیں ہے، قرآن علی سے جدا نہیں ہے۔ تو قرآن کی تعلیم یا محمد دے سکتا ہے، یا علی دے سکتا ہے، یا اس کی آل دے سکتی ہے۔ آل نبی اور آل علی یہ ہے ہدایت کا سرچشمہ۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ باتیں بھی بتلائیں جن کو وہ جانتا نہ تھا، غیب کا علم بھی عطا کر دیا۔ محمد کو بتا دیا کہ تیری بیٹی فاطمہ تو دیکھتا ہے چکی پیس رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی نعمت میں نے یہ دی ہے کہ یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ یا رسول اللہ، کیا یہ تیرے لیے نعمت نہیں ہے؟ اس نعمت کا شکر ادا کر، بیٹی تیری ہوگی، عالمین کی عورتوں کی سردار ہوگی، اور تو خود رحمت للعالمین ہے، اور رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت ہوگی۔ اور کیا یہ نعمت نہیں ہے کہ میں نے تجھے علی جیسا داماد دیا جو سردار الاولیاء ہے، سردار الاوصیاء ہے، تیرا جانشین ہے، تیرا ولی ہے، تیری طرف سے منتخب کردہ مولا ہے۔ تو نے خود کہا ہے جیسے میں مولا ہوں ویسے علی مولا ہے، جیسے میں ہادی ہوں ویسے علی ہادی ہے۔ تو اب مان، علی کو نہیں مانے گا تو سمجھو تو نے محمد کو نہیں مانا، اور محمد کو نہیں مانے گا تو نے اللہ کو نہیں مانا۔ اور انسان کو وہ باتیں بتلائیں جن کو وہ جانتا نہ تھا۔ اللہ نے بتلا دیا تیری بیٹی کے ساتھ تیرے جانے کے بعد کیا سلوک ہوگا۔ تو جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اس کو درباروں میں کھڑایا جائے گا، تیرا حق لوگ لوٹ رہے ہوں گے، فدق کا حق تیری بیٹی کو نہیں ملے گا۔ جس کو تو علی کہتا ہے کہ یہ میرا وصی ہے اور میرا جانشین ہے، اس کو حکومت نہیں ملے گی، لیکن تجھے بھی صبر کرنا ہوگا،
تیرے علی کو بھی صبر کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا چنا ہوا ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے کہ اسے بندے چنے یا نہ چنے۔ اور اس کے بعد تجھے حسن جیسی نعمت دی جو جنت کا سردار ہے، تجھے حسین جیسی نعمت دی جو کہ شہید کربلا ہے، جو کہ دین کا سپاہی ہے، اللہ کا شیر ہے، تیرا بیٹا ہے، تیری آل ہے، تیری میری توحید بچانے والا بھی وہی ہے، تیری رسالت بچانے والا بھی وہی ہے، تیرا اسلام بچانے والا بھی وہی ہے، میرا دین بچانے والا بھی وہی ہے۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری۔ علامہ اقبال جیسا مفکر جب یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے دامن میں دو چیزیں ہیں، یا علی کی ضربت ہے یا حسین کا سجدہ ہے، یہ دو چیزیں نہ ہوتی آج اسلام نہ ہوتا۔ کیا علامہ اقبال آپ سے کم مفکر ہے؟ کیا وہ تفسیر قرآن نہیں جانتا؟ کیا وہ عالم نہیں ہے؟ کیا وہ عاشق رسول نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کا برگزیدہ نہیں ہے؟ اللہ کی اس پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں کہ جس نے مسلمانوں کو عقیدہ بتلا دیا کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، محمد کو اس کا محبوب مانو، محمد کی شریعت دین نبی پر عمل کرو، اللہ کے دین اسلام پر عمل کرو، لیکن اس کو بچانے کے لیے جو حسین نے قربانی دی ہے اس کی یاد بھی مناؤ، میرے اسماعیل کی یاد بھی مناؤ، اس نے قربانی دینے کا ارادہ کیا تھا، اور حسین کی یاد بھی مناؤ، اس نے قربانی دے کے میرے نبی کی نسب کو بچا لیا۔ تو آج ہم کہنے میں حق بجانے میں ہیں، شاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔